بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانیۃ ان یعلم حکم لکل افراد شیء ومقابلہ للآخر کلہ او بعضہ فیعلم سلب ذلک الشیء الآخر کذلک بتأمل۔ والثانیہ تو وہ عطفہ ہے، اس کا عطف ہے اولا کے اوپر، پیچھے کا والا ہو خمس و صورن، قریبت یہ صورت ثانیہ ہے، قیاس کی صورت ثانیہ ہے۔ تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں قیاس کی صورت ثانیہ کہ اس طرح ترتیب ہوگا، پہلے ان یعلم حکم لکل افراد شیء، یہ کبرے سے شروع کیا ہے، شیء سے مراد حد اکبر ہے، اور یہ شکل اول میں حد اوسط تو ہر شکل اور ہر قیاس میں ہے، واسطہ ہے۔ تو شکل اول میں ہوتی ہے صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع، اور شکل ثانی میں صغرے میں بھی محمول ہے، کبرے میں بھی محمول ہے۔ تو کبرا ہے تو کبرے میں حد اکبر ہوتی ہے، حد اکبر، اور ثانیہ یہ ہوگا ان یعلم حکم لکل افراد شیء۔ تو یہ اشارہ کیا ہے، اس سے بیان کیا ہے کہ یعنی قضیہ کلیہ موضوع اکبر ہوگا، کیونکہ حکم لکل افراد شیء ہے، شیء سے مراد ہے اکبر، حد اکبر، اور افراد جو ہوتے ہیں اس کے، تو حکم یہ محمول ہوگا، حکم محمول وہ حد اوسط ہے، تو یہ صغرے میں بھی محمول ہے، کبرے میں بھی محمول ہے۔ آگے حکم عام ہے، موجبہ ہو یا سالبہ ہو، تو یہ آ گیا کبرا کلیہ، دو شرطوں میں سے ایک یہ کبرا کلیہ۔ تو شکل ثانی کلیت کبرا میں اس شرط میں، شرط یعنی شکل اول کے ساتھ شریک ہے، شکل ثانی میں بھی کلیت کبرا شرط ہے، شکل اول میں بھی کلیت کبرا شرط تھی۔ اب مقابلہ للآخر، مقابل ہو ضمیر حکم کی طرف راجع ہے، مقابل اس حکم کا، مقابل اگر حکم موجبہ ہے تو مقابل اس کا سالبہ ہوگا، اگر حکم سالبہ ہے تو مقابل اس کا ایجاب ہوگا۔ اور یہ للآخر، یہاں آخر سے مراد اصغر ہے، اصغر کلن او بعضن، تو یہ دوسری شرط کی طرف، شرط کا بیان ہوا کہ قضیہ جو اس کا علم رکھے کہ موضوع اصغر ہے اور محمول حد اوسط ہے، لیکن مخالف کبرا کے ایجاب سلب میں مقابل ہو سے سمجھ آیا۔ تو شکل ثانی کی شرطیں بیان کی جاتی ہیں منطق کی کتابوں میں آسان طریقے سے، یہاں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی اختلاف المقدمتین فی الایجاب والسلب و کلیت کبرا، تو پہلے کلیت کبرا بیان کیا، مقابل الآخر اس سے اختلاف المقدمتین فی الایجاب والسلب۔ اب کبرا کلیہ ہوگا، کلیہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کبرا کلیہ ہوا موجبہ تو صغرا سالبہ ہوگا، اگر کبرا کلیہ ہوا سالبہ تو موجبہ صغرا موجبہ ہوگا۔ اب اس وقت اس کے جو نتیجہ آئے گا، نتیجہ سالبہ آئے گا۔ چار ضربیں اس کی بھی ہیں، چار ضربیں، تو چاروں میں سالبہ نتیجہ آئے گا۔ بتأمل، اس کا مطلب ہے تأمل، تو یہ اشارہ کر گیا کہ پہلی شکل
شکل اول جو ہے صورت اولا قیاس کی، وہ بدیع الانتاج ہے، اس میں تعمل کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ شکل قیاس کی ثانی ہے تو اس میں تعمل کا لفظ بولا ہے تو تھوڑا مطلب خفا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی توجہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی یہ شکل اول کے قریب ہے، تو قریب اس لیے کہ اشرف المقدمتین وہ ہے صغرا، تا شکل اول میں صغرا، اس میں بھی حد اوسط محمول ہے اور اس میں بھی حد اوسط محمول ہے، اور حد تو کلیت کبرا میں بھی شریک ہے، تو یہ قریب تر ہو گئی شکل اول کے، اس لیے یہ بدیع یعنی ہے بدیع جس کی طبیعت کھری ہو، کتابوں میں لکھتے ہیں طبیعت کھری ہو، ذہن اس کا صاف ہو، تو شکل ثانی میں تعمل کی اسے حاجت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ شکل ثانی مقابل ہے تو شکل اول کی نسبت جب دیں گے تو پھر تعمل ہے، ورنہ باقی اشکال سے بالکل اس کا نتیجہ ذہن کے قریب تر ہوتا ہے۔ تو یہ آ گیا تعمل۔ تعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قضیے میں، جس مقدمے میں شکل ثانی شکل اول کے ساتھ شریک ہے، اس کو برقرار رکھو اور اس کو پھر اس طرح بناؤ اس کے مقدمات کے شکل اول بن جائے۔ یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ نتیجہ ہم نے جو نکالا ہے شکل ثانی سے بالکل صحیح ہے، انہی مقدمات کو شکل اول بناؤ۔ تو پہلا مقدمہ ہو گیا اس کا کہ صغرے میں، صغرے کو کہتے ہیں اشرف المقدمتین، کیونکہ اس میں حد اصغر ہوتی ہے۔ حد اصغر جو ہے یہ مطلوب ہوتی ہے کہ اس کے لیے شے کو، محمول کو ثابت کیا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی شے ثابت کی جائے وہ اشرف افضل ہوتا ہے، وہ ذات ہوتی ہے حد اصغر۔ حد اصغر تو حد اوسط محمول ہے، شکل اول میں بھی حد اوسط صغرے میں محمول ہے، ثانی میں بھی محمول ہے۔ اب فرق ہوگا تو کبرے میں پڑے گا۔ شکل اول میں کبرے میں حد اوسط موضوع ہے، یہاں ثانی میں کبرے میں حد اوسط محمول ہے۔ ہاں، تو اس کا عکس کرنا پڑے گا۔ عکس کریں گے تو پھر محمول موضوع کی جگہ آ جائے گا اور موضوع محمول کی جگہ چلا جائے گا کبرے کے اندر۔ ہاں، کلیت باقی رہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جو جن جن ضربوں میں عکس کریں تو کلیہ ٹھہرے۔ اگر موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ کا عکس کرتے ہیں موجبہ جزیہ آتا ہے، قضیہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ۔ سالبہ کلیہ ہوگا تو سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے۔ پھر یہ ضربیں دیکھی جاتی ہیں تو ہم اس جگہ دیکھیں گے کہ بھئی شکل ثانی سے جو نتیجہ نکالا وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا، پھر انہی مقدمات میں شکل جس کبرے کو ہی عکس کرنا ہے وہ عکس کرو جن جن ضربوں میں، تو وہی نتیجہ آئے تو بس سمجھ لو کہ یہ نتیجہ ہمارا درست ہے۔ اسی کو دوران کہتے ہیں۔ شکل اول یہ معیار العلوم ہے، اور جتنے باقی تین ہیں یہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور شکل اول ہی بدیع الانتاج ہے۔ بدیع الانتاج کا معنی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جس کو نظر فکر کی استعداد ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کو نہ ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے اساتذہ مثال دیتے تھے سمجھانے کے لیے، ایسی مثالیں عام فہم ہوتی تھیں، اور میں وہ مثال تمہیں بھئی شکل اول بدیع الانتاج کیسے ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے استاد کو دیا، بھئی یہ 1000 روپیہ ہے،
یہ طالب علموں کو 10-10 دے دو۔ اب طالب علم کو پتہ چل گیا، طالب علم آ گئے ہمیں 10 روپے ملنے ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں کیا دلیل ہے تمہیں 10 روپے میں نے تمہارے دینے ہیں؟ وہ جو بات کر رہے ہوں گے یہ شکل اول ہوگی، صرف اتنی بات ہوگی کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ شرطیں ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہوں گے تو منطق کوئی اے نہیں کوئی بنا لی گئی، یہ عادت ہے، منطق یہ فطرت ہے، یہ فطرت میں اس کا استعمال ہے۔ ہمارے بالکل امی لوگ ان پڑھ بھی ایک دوسرے کے اوپر دلائل قائم کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، یہی منطق ہوتی ہے، لیکن ان کو صرف نام نہیں، اصطلاحی نام نہیں آتے۔ مطلب تو کہ میں طالب علم ہوں، یہ صغرا ہے، اور ہر طالب علم کو 10 روپے ملنے ہیں، یہ کبرا بن جائے، لہٰذا مجھے 10 روپے ملنے ہیں۔ اب یہ چھوٹا بچہ جو حجت قائم کر رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ شکل اول کا جو نتیجہ ہے یہ بدی ہے۔ بدی چیز جو ہوتی ہے وہ بس اتنے کہ استعداد رکھتا ہو اس کو بھی سمجھ ہوتی ہے، بدی جو ہے بدی بداحت سے سمجھ آتی ہے۔ تو تأمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شکل اول کی طرف بلکہ بعض کہتے ہیں تأمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ کرو، تھوڑی سی توجہ، تا اس کا نتیجے کا جزم آ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھی رد کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ثانیہ اور صورت ثانیہ یہ ہے کہ جانا جائے حکم، ہاں جانا جائے، ان یعلم جی حکم، جانا جائے حکم، واسطے ہر افراد شے کے، ایک تو یہ آ گیا، جی یہ کبرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبرا حد اکبر کبرے میں ہوتی ہے، تو کبرا اس کا موضوع حد اکبر ہے، محمول وہ حد اوسط ہے، جی آگے موجبہ یا سالبہ، اور مقابل اس حکم کا واسطے دوسرے کے، کل اور اس کا دوسرا یا- وہ حد اصغر ہے، جی کلن او بعضن۔ جی اس کا مطلب ہے موضوع حد اصغر ہے، محمول حد اوسط ہے۔ جی ایجاب اور سلب میں جی تو یہ مقابل و ہو سے پتہ ہے اختلاف مقدمتین، تو کلیت کبرا اختلاف مقدمتین و کلیت کبرا، یہ شکل ثانی کی شرطیں ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ نتیجہ سالبہ آئے گا، جی پس جانے جائے کہ اس سے سلب اس شے کی، اس شے سے مراد چونکہ معرب باللام کر کے لایا، جی یہ اسی شے کی طرف راجع کرو جو پہلے مذکور ہے، جی وہ نکرہ وہ ہے حد اکبر۔ حد اکبر، تو بس جانی جائے گی اس سے جی سلب اس شے کی یعنی حد اکبر کی، جی آخر سے یعنی حد اصغر سے، اصغر سے، کذالک جی یعنی کلن یا بعضا، بعضاً، بتعملن جی ساتھ تعامل کے، تھوڑے تعمل کے، بتعملن تنوین ہے اس میں تقلیل کی، جی یعنی تھوڑا سا تعمل، معمولی سے بتعملن جی تھوڑا ادنى التفات۔ چلو جی، وما في المختصر الا الانتاج الا بالاول فادعاء لان اللزوم لا لمقدمة اجنبية يجوز ان يكون مع متعدد والدوران مع الاول لا ينافيه۔ اب ایک سوال ذکر فرماتے ہیں مختصر سے، انہوں نے فرمایا کہ لا انتاج الا بالاول، تو انہوں نے فرمایا برہان صرف شکل اول ہے، قیاس کی جو صورت اولا ہے بس یہی ہے، باقی جو تین ہیں تو ان میں تلازم نہیں ہے، ان کو رد کرنا پڑتا ہے، تو وہ شکل اول کی طرف رد کی جاتی ہیں، احتیاجی پڑتی ہے،
لہذا شکل اول ہی قیاس ہے جس میں کسی کی طرف رد کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا لا انتاج الا بالاول، تو وہ اول جو ہے اس کا نتیجہ لازم ہے، وہ مقدمات نتیجے کو مستلزم ہیں، لذات ہی کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ یہ تین اشکال جو ہیں ان کو رد کرنا پڑتا ہے، تو نتیجہ لازم نہیں ہے، مقدمات اس کو مستلزم نہیں ہے، رد کی حاجت ہے، لہذا دلیل تو صرف شکل اول ہی ہے۔ علامہ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ ادعا ہے، یہ ادعا ہے، یعنی ایک دعویٰ ہے بلا دلیل۔ کیڑا دعویٰ کہ لا انتاج الا بالاول، انتاج تو اول میں بند ہے، باقی ثلاثہ کی طرف تجاوز نہیں کرتا، یہ حصر کے ساتھ ہے، لا انتاج الا بالاول، یہ ایک دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے۔ اب یبطلہ الضرورت، اس کی ضرورت، ضرورت کا معنی بداہت، اس کو بداہت باطل کرتی ہے۔ اب بداہت باطل کرتی ہے تو پھر آگے لِأَنَّ کیوں فرمایا؟ لِأَنَّ جو ہے دلیل ہوتا ہے، لِأَنَّ سے دلیل دی جاتی ہے، دلیل ہمیشہ نظری پر ہوتی ہے۔ جب یبطلہ الضرورت تو پھر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتا ہے کہ کبھی لِأَنَّ سے دلیل شکل، اس کو کہتے ہیں تنبیہ، یہ تنبیہ ہے، تنبیہ ہے، تھوڑا خفا ہوتا ہے۔ ضرورت ایک جلی ضرورت ہوتی ہے، بدی اولی جس کو بولتے ہیں، کبھی بدی خفی ہوتی، تھوڑا خفا ہوتا ہے، تو خفا کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے، تو اس کو کہتا ہے بدی ہی لیکن تھوڑا خفا ہے، اس میں تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور تنبیہ جو ہوتی ہے اس کی شکل دلیل والی ہوتی ہے، اس کو بھی لِأَنَّ سے اور دلیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ لِأَنَّ اللزوم، یہ تنبیہ کر رہا ہے بھئی جس طرح لزوم شکل اول میں ہے اسی طرح کا لزوم اشکال ثلاثہ میں ہے، اشکال ثلاثہ میں تو لزوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر لزوم شکل اول میں آتے ثلاثہ میں بھی ہو تو متعدد ادلہ میں اشکال میں وہی لزوم روے، اس کے کوئی اس کے درمیان منافات نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ مقدمہ اجنبیہ نہ ہو، مقدمہ اجنبیہ نہ ہو۔ شکل ثانی میں جو مقدمات ہیں جب اول کی طرف رد کریں گے انہی مقدمات کو رد کریں گے۔ ہاں کوئی اور مقدمہ ہم نے داخل کر لیا یہ لزوم کے منافی ہوگا، تو ایسا لزوم جو لا لمقدمۃ اجنبیۃ، اجنبیہ مقدمات سے نہیں ہے تو یہ لزوم اس کے منافی نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح شکل اول کا نتیجہ لازم ہے، تین اشکال کے نتائج بھی لازم ہیں۔ مقصود ایک ہے، ہم نے شکل اول سے ثانی سے اس کو حاصل کیا پھر بھی لزوم ہے، اسی کو مطلوب کو ہم نے ثالث سے حاصل کیا پھر بھی وہی لزوم ہے۔ تو لزوم متعدد طریقے سے ایک شے کا لزوم آ سکتا ہے، صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو لزوم میں منافات تب ہوگی کہ کوئی مقدمہ اجنبی ابھی داخل ہو جائے، شکل ثانی ہوگی تو اسی کے مقدمات کو شکل اول کی طرف رد کریں گے، جو نتیجہ دے رہی ہے اب وہی اتفاق ہے، موافقت ہے۔ ثالث میں جو نتیجہ آیا اسی کے مقدمات کو اول کی طرف لے گئے تو وہی نتیجہ آیا۔ ہاں تو یہ جو ہم نے نتیجے کو دیکھا تو اس خفا کو دور کرنے کے لیے تھوڑا ذہن سے قدرے بعید ہوتا ہے تو شکل اول کی طرف رد کرتے ہیں، باقی لزوم اسی طرح ہے۔ جو اشکال متعدد ہو رہی ہیں تو لزوم وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے شے ایک ہے اور ملزوم اس کے متعدد ہیں، ایک ملزوم یہ ہے تو یہ اس کو لازم ہے،
اگر ملزوم کی صورت یہ بن گئی تو پھر اس کو لازم ہے، یہ بن گئی۔ تو متعدد کے ساتھ تو نتیجہ شکل اول کو بھی لازم ہے، اسی طرح اشکال ثلاثہ کو بھی لازم ہے۔ مقدم اجنبیہ کا درمیان میں واسطہ نہیں ہے تو یہ لزوم کے منافی نہیں ہے۔ چلو جی، اور وہ جو بیچ کتاب مختصر کے یہ کہ نہیں انتاج یہ کہ مگر نہیں ساتھ کوئی اول انتاج کے، مگر ساتھ شکل بس اول یہ کے، ادعا ہے، بس یہ باطل ایک کرتی ہو اس کو دعویٰ ہے، بداحت، کیونکہ کیونکہ لزوم نہ واسطے مقدمہ اجنبیہ کے جائز ہے یہ کہ ہو لزوم ساتھ سمیت متعدد کے، متعدد یہاں شکل ثانی ثالث یہ متعدد ہو گئے، جی۔ اول میں بھی ہے تو باقی اشکال میں بھی ہے۔ اور بس یہ ہوتا ہے بھائی اس نے اشکال جو کیا تو منشا اشکال ہے، تو اشکال کا منشا یہی تھا کہ باقی کو رد کرنا پڑتا ہے، تو باقی اس کی طرف وجوداً عدماً دوران کرتی ہیں، جی تو کہتے ہیں دوران مالا اول لا ینافی ہے، جی اگر ثانی ثالث رابع کو تو یہاں ذکر نہیں کیا لیکن اس کو بھی رد تو کیا جاتا ہے، جی یہ اشکال ثلاثہ بن جاتے ہیں، اول کی طرف اگر رد کریں تو یہ لزوم کے منافی لزوم کے منافی نہیں ہے، کیوں جو لزوم مع المتعدد ہوتا ہے، جس طرح شکل اول کے ساتھ لازم ہے اسی طرح باقیوں میں بھی ہے۔ اور دوران سمیت اول کے، دوران کا معنی ہوتا ہے شکل اول ہے معیار ہے تو باقی اشکال اس کے ارد گرد جی گھومتی ہیں، جی جیسے اصل کی طرف رجوع ہوتا ہے، جی تو صحت میں جب نتیجہ وہی آئے گا تو ہم کہیں گے صحیح ہے، جی ساتھ اول کے وجوداً و عدماً لا ینافی ہے، نہیں منافی لزوم کے۔ چلو جی، والثالثة ألا يعلم ثبوت أمرين لثالث وأحدهما كلي فيعلم التقاؤهما فيه أو ثبوت أمر له مع عدم ثبوت الآخر له كذلك فيعلم عدم التقائهما فيه فلا يكون اللازم إلا جزئيا موجبا أو صالبا۔ چلو جی، اب تیسری شکل الثالثہ، تو تیسری شکل میں حد اوسط صغرے میں موضوع ہوتی ہے، کبرے میں بھی موضوع ہوتی ہے۔ یہ حد اوسط صغرے میں محمول تو کبرے میں موضوع شکل اول، اس کا عکس کرو بالکل شکل رابع، دونوں مقدموں میں محمول ثانی، دونوں میں موضوع ہے شکل ثالث حد اوسط، تو یہ ثالث ہے۔ اس کو بیان کرتا ہے کہ پہلے یہ جانا جائے ثبوت و امرین لثالثن، ایک شے جو ہم کہیں بھئی یہ ثابت ہے تیسری شے کے لیے تو ثالث وہ موضوع ہوگا، اور یہ امرین چونکہ حد اوسط موضوع ہے شکل ثانی میں تو حد اوسط موضوع ہوگی صغرے میں بھی اور کبرے میں بھی، تو صغرے میں موضوع حد اوسط ہے تو ثابت ہوگی اس کے لیے حد اصغر، اس کے لیے وہ محمول بنے گی، اور کبرے میں حد اوسط موضوع ہے تو حد اکبر پھر وہ محمول ہوگی، تو امرین سے مراد حد اصغر حد اکبر ہے، لثالث سے مراد موضوع ہے حد اوسط۔ آگے فرمایا کہ احدہما کلیون، احدہما کلیون یعنی ان دو امروں میں سے ایک کلی ہے، صغرا یا کبرا، کلیت احداہما، کلیت احداہما، تو ان دو میں سے ایک کلی ہے، یعنی صغرا کلی ہے یا صغرا کلی نہیں تو کبرا کلیہ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ثبوت ہوگا، یعنی اس حد اصغر تھے حد اکبر اس کا التقاء ہوگا موضوع کے ساتھ، چونکہ حمل ہوگا، حمل اتحاد کو چاہتا ہے، التقاء ہوگا، التقاء میں اتحاد ہے محمول بن کر، تو اس وقت ثبوت ہوگا حد اکبر کا، ثبوت حد اکبر کا
حد اصغر کے بعض افراد کے لیے۔ تو یہ 3 نتیجے آئیں گے اس کے، یہ جگہ تفصیل کی ہے، 6 نتیجے آتے ہیں اس شکل ثالث میں، 6 نتیجے ہیں، 3 ایجاب موجبہ جزیہ اور 3 آگے آ رہے ہیں وہ سالبہ جزیہ، 6 نتیجے۔ تو یہ پہلے آئیں گے فَيُعْلَمُ الْتِقَاؤُهُمَا فِيهِ، یہ موجب جزیے میں 3 ضربیں، اس میں اکبر کا ثبوت ہوگا اصغر کے لیے، کیونکہ نتیجہ حد اکبر تے حد اصغر کا مجموعہ ہوتا ہے، موضوع تے محمول ٹھہرتے ہیں، اور حد اوسط گر جاتی ہے۔ حد اوسط دونوں میں موضوع تھی، گر گئی، باقی حد صغرے میں حد اصغر بچی، کبرے میں حد اکبر بچی، التقاء دونوں کا ہے، تو یہ نتیجے ہوں گے 3، اور 3 نتیجوں میں موجبے تو موجبے بھی جزئی ہے، اور یہ نتیجہ قیاس کو لازم ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی دونوں کلیے ہوں گے، صغرا بھی کلیہ کبرا بھی کلیہ، لیکن نتیجہ موجبہ جزیہ لکھ رہے ہوتے ہیں کتابوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت حاشتین کو دخل نہیں ہے، اصل جو لازم ہوتا ہے اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ موجبہ کلیہ آ جائے، جزیہ تو اس کے بیچ ہے، تو کئی ایسے مقاموں کے جزیہ آئے گا، موجبہ جزیہ کلیہ نہیں آئے گا، تو جو لازم ہوتا ہے اسی کو نتیجہ بناتے ہیں، لازم یہ موجبہ جزیہ۔ اور دوسرا ما عدم ثبوت الآخر لہو کذالک، یہ پہلا آ گیا۔ اب یہ اشارہ ہے بھئی اس شکل میں صغرا موجبہ ہے، شکل ثالث میں صغرا موجبہ ما عدم ثبوت الآخر لہو کذالک، یہ کلیت احداہما، ما عدم ثبوت الآخر لہو کذالک، یہ اشارہ ہو گیا ایجاب صغرا ثبوت امر لہو، اس سے تو کذالک آئے گا، تو ما عدم ثبوت الآخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر کی سلب ہوگی اصغر کے بعض فردوں سے، جیسے پیچھے اکبر کا ثبوت تھا اصغر کے بعض فردوں کے لیے، یہاں اکبر کی سلب ہوگی اصغر کے بعد فرضوں سے۔ اس کے بھی 3 نتیجے سال بعد جزیہ، چھوٹی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ مثالیں بھی ہوتی ہیں ضربوں کی، 6 ضربیں ہیں، تو اس میں نتیجے جو ہوں گے 3 ہوں گے، 3 سالب جزیے ہوں گے، اس کی 3 ضربیں ہوں گے، صغرا موجبہ تو کبرا سالبہ۔ چلو جی، اور صورت ثالثہ یہ ہے کہ جانا جائے ثبوت دو امروں کا واسطے ثالث کے، واسطے امر ثالث جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں یہ محمول ہوں گے، جی، ثالث کے لیے ثابت یہ موضوع ہوگا، یہ حد اوسط ہے، شکل ثالث ہے، حد اوسط موضوع ہے۔ ایک ان دو کا کلی ہے، ایک ان دو سے مراد ہے صغرا یا کبرا، جی، صغرا کلی ہے یا کبرا کلی ہے، جی، اگر دونوں کلیے آ جائیں پھر بھی ایک کلیہ ہوگا، جی، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شرط آ گئی کلیت احداہما، پس جانے جائے گا التقاء ان دونوں امروں کا بیچ امر ثالث کے، جی، تو اس وقت ثبوت اکبر کا ہو جائے گا اصغر کے لیے، جی، اور موجبہ جزیہ اور 3 ضربیں نتیجہ آئے گا آگے۔ جی، یا ثبوت امر لہو، جی، اس کا عطف پہلے ثبوت پر ہے، این علماء ساتھ لگے گا کہ ثبوت امر کا واسطے، جی، واسطے امر ثالث کے، یہاں لہو ہے تو یہ اصغر کی طرف راجے گا، ثبوت امر کا واسطے اصغر کے جی، سمیت ساتھ عدم ثبوت آخر کے واسطے اس کے، کذالک جی، کذالک کا معنی ہے کلیت احداہما، پس لازم ہے گا عدم التقاء، جی، ان دو کا بیچ اس کے، یعنی اکبر کی سلب ہوگی اصغر کے بعض فردوں سے، یہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ جی، بس اب تفریح بٹھاتے ہیں، جب یہ آ گئی شرطیں، جی، ضرب، جی، تو ضربیں یعنی نتیجہ اس کا جس کو مطلوب کہا جاتا ہے، جی، اور اسی یہ مطلوب بھی ہے،
فلا یکون المطلوب الا جزئیا موجبا او صالبا او سالبا، 3 موجبے اور 3 سالبے۔ چلیں جی، پس نہ ہوگا لازم مگر ہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے بھئی اس کو رد کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ مثالیں تھے، ضربیں لائی جاتی ہیں، کتنی ضربیں رد ہوتی ہیں، کتنی، یہ تفصیل اپنے محل میں ہے جو اس وہ ہے خاص۔ تو اس میں شکل ثالث میں مطلب ہے ہم جب اس کو بنائیں گے شکل اول، اور تو شکل اول میں حد اوسط محمول ہوتی ہے صغرے میں، جی موضوع ہوتی ہے کبرے میں، کبرے میں، حد اصغر تے حد اکبر، وہ یعنی صغرے میں حد اکبر اصغر موضوع ہے، تو کبرے میں حد اکبر معمول ہے۔ جی تو یہاں زیادہ تصرف کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے یعنی ترتیب کو الٹانا پڑتا ہے۔ جب ہم صغرے کو کہاں لے جائیں، کبرے کی جگہ، صغرے کو کبرے کی جگہ وہ لے جائیں تو موضوع پھر بن جائے گا، کبرے میں وہ موضوع ہوگا، عکس کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ مقدمہ اسی جگہ پڑا رہے، اس کا عکس کرو، جو مقدمے کو عکس کریں گے تو موضوع آ جائے گا معمول کی جگہ، معمول موضوع کی جگہ، تو پھر اس جگہ بھی اسی طرح عکس کرو، یہ عکس کر کے شکل اول بن جائے گی۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ رد کے بعد شکل اول بنا رہے ہیں تو شرطیں بھی شکل اول کی ہوں گی، ایجاب صغرا کلیت کبرا، پھر وہ ضربیں ہوں گی جہاں صغرا موجبہ روے، اگر صغرا سالبہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا، یا کبرا جو ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں تو کبرا کلیہ نہیں، بعض ضربیں ایسی ہوں گی تو پھر وہی رد نہیں ہوگی۔ تو رد اس طرح کہ یا صغرے کی جگہ رکھو تو اس کا عکس کرو، کبرا کبرے کی جگہ تو اس کا عکس کرو، تو اس وقت شکل اول بن جائے گی، لیکن ان ضربوں میں جہاں شکل اول کی شرطیں بھی پائی جائیں۔ ایجاب صغرا کلیت کبرا۔ چلیں جی، پس نہ ہوگا لازم مگر جزئیہ موجبہ یا سالبہ، والرابعۃ ان یثبت الملازمۃ بین امرین فینتج فیہ وضع المقدم وضع التالی والا فلا لزوم والعکس لجواز اعمیت اللازم والرفع بالعکس۔ چلیں جی، اب چوتھی صورت، تو یہ 3 آ گئیں قیاس اقترانی حملی سے، یہ چوتھی صورت ہے، یہ قیاس استثنائی اتصالی سے ہے۔ قیاس استثنائی اتصالی یہ وہ قیاس ہوتا ہے جس کا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، کئی اتفاقی بھی ہوتے ہیں، وہ ویسے ذکر کرتے ہیں، دلائل میں نہیں پڑتا، اور اتصالیہ لزومیہ۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک قضیہ تو دلیل نہیں بنتا، تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں ملازمہ ہے، قیاس ہے، قضیہ ہے، شرطیہ ہے، متصل ہے، اس میں مقدم بھی ہے تالی بھی ہے، مقدم اور تالی کے درمیان میں ملازمہ ہے، تو ملازمے کو پہلے معلوم کیا جاتا ہے۔ جب ملازمہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملازمہ ہے مقدم اور تالی کے درمیان، تو اس کے بعد پھر اس کے نتیجے 2 صورتیں منتج ہیں، 2 صورتیں منتج تو 2 غیر منتج۔ 2 صورتیں منتج ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں وضع مقدم وضع تالی، وضع مقدم وضع تالی نتیجہ دے گا، اور رفع تالی رفع مقدم نتیجہ دے گا۔ یہ 2 صورتیں منتج ہیں اور 2 صورتیں غیر منتج ہیں۔ رفع مقدم رفع تالی نتیجہ نہیں دیتا،
وضع تالی وضع مقدم یہ بھی نتیجہ نہیں دیتا، اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ جو مقدم ہوتا ہے یہ ملزوم ہوتا ہے اور تالی لازم ہوتا ہے۔ مقدم کیونکہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، لزومیہ ہے تو پھر ملازمہ ہے، ملازمے میں ایک ملزوم ہے دوسرا لازم، تالی لازم ہوتا ہے، مقدم ملزوم ہوتا ہے، اور ملزوم ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ تالی لازم ہے تو لازم عام ہوتا ہے، یا ملزوم اور لازم والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، جہاں ملزوم پایا جائے لازم پایا جائے، پایا جائے گا، وہ ضرور پایا جائے گا۔ ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود آئے گا، کیونکہ اگر ملزوم پایا جاتے لازم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ملزوم ہی اس لیے کہ لازم ہے، لازم ملزوم سے منفک نہیں ہے، تو ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود، ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی، ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی کہ ملزوم خاص ہے، ملزوم خاص، خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ لیکن ادھر تالی یہ معاملہ اس کے عکس ہو جائے گا، بھئی لازم کے وجود سے ملزوم کا وجود ضروری نہیں ہے، لیکن لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ قواعد جاری کرنے پڑتے ہیں، اس کی مداری اسی پر ہے، اور دلیل بھی دی لجواز عامیت اللازم، عامیت اللازم لجواز، کیونکہ لازم کبھی ملزوم کے مساوی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں قاعدے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ملزوم خاص ہوگا لازم عام ہوگا، اور ملزوم اور لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود آ جاتا ہے۔ اب مقدم کو وضع کریں گے، لاکنہو کے بعد رکھیں گے اس کا عین، تو یہ وجود ملزوم ہے، تو وجود ملزوم سے لازم کا وجود آ جاتا ہے، لہذا وضع تالی نتیجہ آئے گا۔ وضع تالی جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ لیکن الشمس طالعۃ ہم نے وضع مقدم کیا ہے، ملزوم کا وجود ملزوم پایا گیا، طلوع شمس ہے، وجود نہار آ جائے گا، کیونکہ وجود نہار طلوع شمس کو لازم ہے اور یہ ملزوم ہے اس کا۔ اور رفع کریں لیکن النہار لیس بموجود، یہ رفع تالی ہے، تو رفع مقدم ہوگا، تو ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود، ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی، کہ ملزوم خاص ہے لازم عام ہے، خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی، لیکن وجود یہ ایک آ گیا۔ اب لازم کے وجود سے ملزوم کا وجود نہیں آتا، یہ اس کے بالکل عکس آئے گا، لازم کے وجود سے ملزوم کا وجود نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم عام ہوتا ہے، یہ لازم کے وجود سے ملزوم کا وجود ضروری نہیں ہے، لیکن لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ لازم ہوتا ہے عام، عام کی نفی سے اخص کی نفی ضروری ہوتی ہے۔ یہ قیاس اس طرح اتصالی کے دو آ گئے نتیجے، اور دو صورتیں ان کو کہتے ہیں دو صورتیں منتج ہیں، وضع مقدم وضع تالی، رفع مقدم جی، اور رفع تالی، وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دے گا، جی، رفع مقدم رفع تالی کا نتیجہ نہیں دے گا، اور اس طرح رفع تالی رفع مقدم کا نتیجہ دے گا، لیکن جی وضع تالی جی وضع مقدم کا نتیجہ نہیں دے گے۔ یہ بڑا اہم ہے اور بہت زیادہ یہی قیاس استعمال ہوتا ہے، یہ بہت جگہوں پر ملازمہ ثابت کرنے کے بعد۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے ملازمہ ثابت کے ملازمہ درمیان دو امروں کے ملازمہ ثابت کیا جاتا ہے۔ پس
جی اور پس چلو جی، نتیجہ نتیجہ لایا جاتا ہے بیچ اس کے وضع وضع مقدم مقدم وضع تالی کا. وضع تالی کا نتیجہ آتا ہے بیچ اس کے وضع مقدم نتیجہ دیتا ہے وضع تالی کا. جی اور وَإِلَّا وگرنہ اور کیا ہے اگر جی اور اگر مطلب ہے اگر وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ ملازمہ نہ دے. نہ ہو ان کے درمیان جی تو لزوم بھی نہیں ہوگا، جی پس ہر ایک دوسرے سے علیحدہ پایا جائے گا. جی فلا لزوم جی پس نہیں ہے کوئی لزوم. نہیں ہے کوئی جی لزوم. اور ولا اقصا جی اور یہ نہ ہی کوئی عکس عکس. یعنی وضع تالی وضع مقدم کا نتیجہ نہیں ہے. جی اس کی دلیل دیتے ہیں بے جی وضع تالی جی یعنی لجواز عامیت اللازم جی کہ لازم عام ہو تو جائز لازم عام ہو، جی چونکہ ان کے قواعد کلی ہوتے ہیں، جی خصوصیت مادے کو نہیں دیکھتے، ان کے قواعد ہیں کلی. تو لہٰذا یہ جو جائز ہے کہ لازم عام ہو، خصوصیت مادے میں تو اس میں بند نہیں رہتے، یہ قواعد ہیں ان کے. تو چونکہ لازم عام ہوتا ہے، جائز ہے کہ لازم عام ہو، تو جب عام ہوا لازم تو اس کے وجود سے مقدم کا وجود ضروری نہیں ہے. ہاں مقدم کے وجود سے تالی کا وجود ضروری ہے. آگے کہتا ہے والرفع بالعکس، رفع اس کا عکس ہے. جی پہلے وضع آ گئی، جی وضع مقدم وضع تالی، اور رفع مقدم جی اور رفع تالی کا نتیجہ نہیں دیتا. جی لیکن رفع تالی یہ اس کے عکس ہوگا. عکس اس طرح کے تالی کی وضع جی مقدم کا وضع کا نتیجہ نہیں دیتی، دے گی. کیونکہ عام کے وجود سے خاص کا وجود ضروری نہیں ہے. جی ہاں رفع تالی رفع مقدم نتیجہ دے گا. جی کیونکہ جب ہم مقدم کا رفع تالی کا رفع کریں گے تو تالی چونکہ عام ہے، عام منتفی ہو گیا، عام کے انتفاع سے اخص بھی منتفی ہو جاتا ہے. جی جیسے انسان خاص ہے، حیوان عام ہے. جی اگر انسان کی نفی ہو جائے تو اس سے عام کی نفی نہیں ہوتی کہ حیوان جی انسان کے ما سوا افراد فرس میں پایا گیا، جی اس کی نفی نہیں ہے. لیکن اگر حیوان کی نفی ہو جائے جی تو خاص کی بھی نفی ہو جاتی انسان کی بھی نفی ہو جائے گی. تو یہ چوتھی صورت آ گئی. جی اور ہمارے اسباق میں جو ہے نا، چونکہ اسباق ہوتے ہیں، یہ ذرا مقام ہے جس میں مزید باتیں بندہ نہیں کر سکتا. بس اتنی کہ نفس مسئلے کی تقریر ہو گئی اور اس کا تو یہ مبنی اس پر ہے کہ قضیہ شرطیہ، متصلہ اور لزومیہ. تب ملازمہ پہلے ثابت کیا جائے گا، کیونکہ جب دلیل لائے گا تو قیاس استثنائی اتصالی سے استدلال ہوگا تو خصم کہے گا میں ملازمہ نہیں مانتا، مقدم تالی میں ملازمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دیتا ہے لیکن ملازمہ نہیں ہے. ملازمہ پھر اس کو ملازمہ ثابت کرنا پڑتا ہے. تو ملازمہ ثابت کر لینے کے بعد پھر وہ وضع مقدم کرے گا تو وضع تالی نتیجہ آئے گی. جو رفع تالی کرے گا تو رفع مقدم. دو صورتیں منتج نہیں ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ مقدم کا رفع تو یہ نتیجہ نہیں دیتا، اور وضع تالی یہ بھی نتیجہ نہیں دیتی. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزوم اور لازم کا قاعدہ، خاص اور عام کا قاعدہ. خاص کے وجود سے عام کا وجود آ جاتا ہے، خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی. عام عکس ہے اس کا، عام کے وجود سے خاص کا وجود ضروری نہیں ہے، لیکن عام کی نفی سے نفی ہو جاتی ہے. خاص عام ملزوم لازم، تو یہ ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے. ہمیشہ مقدم ملزوم ہوتا ہے، تالی اس کو لازم ہوتا ہے. اور ملازمے میں پھر ملازمے کا اس بات جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یا تو علیت معلولیت والا اعلیٰ کا ہوگا،
مقدم اور تالی میں، مقدم تالی آپس میں علیت معلولیت والا علاقہ ہوگا، اس کو ثابت کرنا ہوگا، یا مقدم علت ہے تالی معلول ہے، یا مقدم معلول ہے تو تالی اس کی علت ہے۔ یہ علیت معلولیت والا علاقہ لزوم اس جگہ آتا ہے، تو یا دونوں معلول ہوتے ہیں، علت ثالثہ ہوتی ہے، پھر وہ دونوں معلول تو علت ثالثہ لزوم آئے گا۔ واسطے جواز عامیت لازم کے اور رفع بالعکس ہے، سمجھے نا؟ چلیں جی۔ وأورد منع استلزام الرفع رفع لجواز استحارة انتفاع اللازم فإذا وقع جاز عدم بقاء اللزوم فلا يلزم انتفاع الملزوم۔ چلو جی، یہ آیا چوتھی صورت آ گئی۔ اب اس پر جیسے پیچھے سوال ہے بھائی شکل اول ثانی ثالث، تا جو سوال کوئی احتمال ہوتا ہے اس کو ذکر کر کے جواب دیتے ہیں تاکہ شبہ نہ رہے۔ وَأُورِدَ، کوئی کہتا ہے کہ وضع مقدم تو وضع تالی کا نتیجہ دیتی ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن رفع تالی رفع مقدم کا نتیجہ دے، ہم اس کو اس میں استلزام نہیں مانتے کہ رفع تالی کریں تو رفع مقدم ہو، رفع مقدم نتیجہ آ جائے، اس میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لازم کا انتفاع محال ہو، جب تم لازم کا انتفاع کرو گے یہ ایسے جیسے محال کو تم نے فرض کر لیا، اب مقدم کا انتفاع آئے گا، لیکن مقدم کا انتفاع کو یہ نہیں ہے کہ یہ استلزام تھا، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ ایک محال کو فرض کر لیا دوسرا محال لازم آ گیا، ایک محال فرض کیا تو دوسرا یہ جائز ہے۔ ہو سکتا ہے رفع تالی محال ہو، تم نے اس کو فرض کر لیا تو پھر رفع مقدم نتیجہ آیا، حالانکہ رفع مقدم محال تھا، تو وہ اس لیے نہیں آیا کہ استلزام ہے، بلکہ اس لیے آ گیا کہ ایک محال کو فرض کیا دوسرا محال لازم آ گیا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو حبر تھے، جو بڑے علماء تھے، جنہوں نے زندگیاں لگائیں، علوم لکھے، انوار دیکھے۔ اب ہمارے بیچارے تو جو ابتدائی نہ ہو تو پھر آگے کیا ہوگا؟ مسلم و ثبوت یہ چنگی مضبوط کتاب ہے، یہ ابھی مقدمہ شروع ہے تو دلائل کی بحث ہو رہی ہے، مقاصد آگے آئیں گے۔ تو اس نے کہا منو استلزام رفع الرفع، بھئی رفع کو مستلزم ہو، یعنی رفع تالی تے رفع مقدم نتیجہ دے، اس کو اس ملازمے کو ہم نہیں مانتے لجواز استحالت انتفاع لازم، کہ لازم کا انتفاع محال ہو۔ اب لازم کا انتفاع محال ہو، اب وہ محال تم نے کیا کر لیا؟ فرض کر لیا، تو ایک محال کے فرض کرنے سے دوسرا محال لازم آ جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا بھئی ان کان زید حمارا کان ناہقا، ایک محال کو فرض کیا دوسرا لازم آ گیا۔ یہ میں نے نظیر بیان کیا ہے، انہیں بھئی فرض کر لیا تو محال کے فرض کرنے سے دوسرا محال لازم آ جائے تو یہ جائز تھا۔ محال کا فرض کرنا محال نہیں ہے، محال کا واقع ہونا خارج میں محال ہے۔ فرض تو محال کو کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب توحید کی دلیل دی فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لفسدتا، یہ اور متعدد آلہہ جو مقدم ٹھہرایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، تالی فرمایا لفسدتا، تو یہ متعدد آلہہ کا فرض کرنا، یہ فرض محال کا فرض کرنا ہے، تو ادلہ میں محال فرض کر لیتے ہیں۔ اب جو تالی آئے گی تو اس کا انتفاع ہوگا تو یہ تعدد منتفی ہوگا، اگر متعدد آلیہ ہوتے تو فساد آ جاتا، لیکن فساد تو نہیں ہے، منظم نظام چل رہا ہے احسن طریق سے اور بڑے حکمتوں پر مشتمل، تو یہ رفع تالی ہوا، رفع مقدم ہو گیا کہ متعدد آلیہ نہیں ہیں، کہ بھئی اس جگہ انہوں نے کہا وضع مقدم وضع تالی، لیکن رفع تالی رفع مقدم ہو سکتا ہے، رفع تالی یہ محال ہو تو تم نے رفع تالی محال فرض کر لیا، دوسرا محال لازم آ گیا۔ چلیں جی، اور وارد کیا گیا منع، اور وارد کیا گیا منع استلزام رفع، جی رفع کو بوجہ جائز ہونے، یعنی رفع تالی یہ مستلزم ہے رفع مقدم کو، یہ استلزام منع ہے، واسطے جواز استحال انتفاع لازم کے، کہ لازم کا انتفاع محال ہو، یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ پس جب واقع ہوا یہ محال، جائز ہے کہ یہ مستلزم و محال دوسرے کو، ایک محال کو فرض کیا، دوسرا محال لازم آ گیا، اور وہ محال کیا ہے، یعنی جب تم نے یہ فرض کیا انتفاع لازم، بھئی یہ تھا محال، دوسرا محال لازم آ گیا کہ مقدم اور تالی میں جو ملازمہ تھا وہ باقی نہیں رہا، وہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ وَهُوَ عَدْمُ بَقَاءِ اللُّزُومِ فَلَا يَلْزَمْ انتفاع الملزوم، لہذا انتفاع لازم انتفاع ملزوم کو مستلزم نہ ہوا، کیونکہ جب تم نے فرض کیا تو ادھر ملازمہ باقی نہیں رہا، پہلے تو ملازمہ تھا، لیکن جب رفع تالی کیا تو یہ تھا رفع انتفاع تالی محال، تو محال دوسرا وہ آ گیا، وہ عدم بقاء لزوم، عدم بقاء لزوم جب آیا تو پھر ملازمہ رہا ہی نہیں ہے، تو ملازمہ باقی ہوتا تو رفع تالی سے رفع مقدم ہوتا، پس نہیں لازم آتا انتفاع ملزوم کا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ لزوم حقیقتاً کیا ہے؟ اقول اللزوم حقیقتاً امتناع الانفکاک فی جمیع الاوقات والتقادیر، فوقت الانفکاک وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فی الجمیع، فهذا المنع یرجع الى من اللزوم وقد فرض حاف ای هذا خلف فتدبر۔ اس کا جواب دیتے ہیں بھئی یہ جو لزوم ہے حقیقتاً، لزوم حقیقتاً، یعنی ایک تو ہے ملزوم اور لازم کے درمیان وجود میں، دوسرا انتفاع میں، انتفاع لازم تے انتفاع ملزوم میں ملازمہ، ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود، یہ وجود میں ملازمہ ہے، لازم کے انتفاع سے ملزوم کا انتفاع، یہ انتفاع عین میں ملازمہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے لزوم کا، یعنی امتناع انفکاک، امتناع انفکاک، انفکاک نسبت ہے دو چیزوں کے درمیان میں، بھئی انفکاک ممتنع ہے، وجود ملزوم تے وجود لازم انتفاع، انفکاک ممتنع ہے، اور انتفاع تالی تے انتفاع مقدم اس میں بھی انفکاک ممتنع ہے۔ اب یہ ہے شرطیہ، شرطیہ میں جس طرح قضیہ حملیہ ہو، محصورہ کلیہ محصورہ، تو اس میں افراد ہوتے ہیں، حکم جو ہوتا ہے فردوں پر ہوتا ہے، بھئی یہ حکم ہر ایک ایک فرد پر ہے، احاطہ کرتا ہے افراد کا، تو شرطیہ میں تقادیر ہوتی ہیں، تقادیر، تو یہ ملازمہ اس طرح ہے
کہ انفقاق ممتنع ہے، انفقاق ممتنع جمیع تقادیر، جمیع اوقات اور تقادیر، جمیع اوقات اور تقادیر۔ اب فرماتے جمیع اوقات تے جمیع تقادیر، ان جمیع اوقات جمیع تقادیر میں وہ وقت بھی داخل ہے۔ جب ہم نے جمیع کہا تو احاطہ ہو گیا، وہ وقت کیڑا؟ عدم بقائے لزوم، عدم بقائے لزوم بھی بیچ ہے۔ تو انفقاق ممتنع ہے جمیع اوقات میں، تو ان جمیع اوقات میں عدم بقائے، یہ عدم بقائے لزوم یہ اس میں داخل ہے۔ جب یہ داخل ہے، اب اس نے کہا بھائی انتفاع تعالی سے مقدم کا انتفاع ہم نہیں مانتے، جائز ہے کہ انتفاع تعالی یہ محال ہو، ایک محال فرض کرنے سے دوسرا لازم آ گیا کہ لزوم باقی نہ رہا۔ یہ کہتے ہیں لزوم حقیقی یہ ہے کہ انفقاق ممتنع جمیع اوقات میں، جب جمیع اوقات ہے تو تم نے کہا بھائی عدم بقائے لزوم یہ بھی جمیع اوقات کے بیچ داخل ہے۔ اب جمیع اوقات میں جب داخل ہے، تقادیر میں داخل ہے، تو تم منع کر رہے ہو لزوم کو، تو یہ منع اس کی نہیں ہوگی کہ بھائی محال فرض کیا ہے تو دوسرا محال لازم آ گیا۔ محال فرض کے انتفاع تعالی، انتفاع وہ ہو گیا عدم بقائے لزوم اے محال، یہ اس کا نہیں، یہ پھر ملازمے پر اعتراض ہوگا، حالانکہ ملازمہ تو مانا ہوا ہے، ملازمہ اس وقت مسلم ہے، کیونکہ رفع تعلی والی صورت میں اعتراض یہ کر رہا ہے کہ رفع تعلی محال ہو تو ہو جائز ہے کہ رفع تعلی محال ہو تو تم نے فرض کر لیا، تو پھر دوسرا محال لازم آ گیا، وہ کون؟ عدم بقائے لزوم۔ جب ملازمہ رہا ہی نہیں تو انتفاع تعلی انتفاع مقدم نتیجہ نہیں دے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انفقاق امتناع انفقاق ہے، لزوم ملازمہ کا معنی ہے انفقاق ممتنع جمیع اوقات میں، ان جمیع اوقات میں عدم بقائے لزوم کا وقت بھی داخل ہے۔ تو جب یہ داخل ہے، اب جو منع ہو رہی ہے تو یہ منع ملازمے پر ہوگی، حالانکہ ملازمہ تو مانا ہوا ہے۔ یہ مشکل تقریر آنے نے، میں تقریر کو مدرس کار لکھایا تھا، میں کہا بھائی ٹھیک ہے، ہاں جی کیا کہا؟ تو پیچھے ہاں میں جو پیچھوں گال کرے تو مزہ نہیں نا، ہاں شاباش، یہ تقریر کر کے لکھا ہے نا، طالب علم وقت سمجھ آدھی جو بھائی سمجھی بیٹھے، جی پیچھے نہیں تو یہ اسی میاں میٹھو چوری کھانے، طوطے نے بھی کہا میاں میٹھو چوری کھاتا ہے، تو اس کو نہ میاں کا بتایا نہ چوری کا کھانے کا۔ تو ملازمہ مانا ہوا ہے، اس نے کہا انتفاع تعلی ہو محال، تم نے فرض کر لیا تو دوسرا محال لازم آ گیا کہ ملازمہ فوت ہو گیا، محال یہ تھا۔ تو اس نے کہا یہ ملازمے پر منع ہوگی، یہ لوٹ ملازمہ تو مانا ہوا ہے، ملازمہ مانا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اعتراض وضع والی صورت میں نہیں کیا۔ وضع والی صورت میں تو ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود نتیجہ مانتا ہے، صرف منع کرتا ہے۔ تو رفع والی صورت میں بے رفع کو مستلزم نہیں ہے۔ ترجمے میں دیکھ لے، کہتا ہوں میں لزوم حقیقتاً، لزوم مراد لزوم سے لزوم کلیہ حقیقتاً کیا ہے؟ امتناع انفقاق ہے بیچ جمیع اوقات اور تقادیر کے، اور پس وقت انفقاق کا اور وہ وقت عدم بقائے لزوم کا داخل ہے بیچ جمیع اوقات، پس لوٹ جائے گی یہ منع، یہ طرف منع لزوم کے،
حال یہ کہ تحقیق فرض کیا گیا ہے لزوم، ھذا خلفن، جی یہ خلاف مفروض ہے۔ ایک طریقہ ہوندے وہ اگر سوال دا جواب یا دلیل پر کوئی اعتراض واقع ہو تو یہ کہیں گے یہ بات مانی ہوئی ہے، اب اس سے انکار کرنا ھذا خلاف مفروض ہے۔ چلو جی فتدبر، چلو جی پس ہاں بس تو اس میں تدبر کر۔ یہ تدبر جو ہوتا ہے یہ طالب علموں کے لیے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ طالب علم بھی کچھ اس میں تدبر کرے کہ کوئی اس میں کوئی کمی ہے اس کو دیکھے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں ضعف ہے تو ضعف ذہن میں واقع ہوتا ہے، اس کے جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے بھئی تو تدبر کر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محل بھئی ایسا مقام ہے کہ یہ تدبر کے لائق ہے، لہذا تو اس میں غور فکر کر، مزید اس میں تو فکر کر۔ چلو جی یہ وہ بیان کرتے ہیں بھئی جو شرطیہ ہوتا ہے تو اس میں تقادیر ہوتے ہیں، تو تقادیر پر حکم ہوتا ہے۔ کلیہ ہوگا تو جمیع تقادیر، جزیہ ہوگا تو بعض تقادیر۔ تو وہ تقادیر یعنی وہ ہوتی ہیں جو اغلوطوں میں، مرکات کے اغلوط جہاں ہیں وہاں وہ تقادیر ممکنہ ہوتی ہیں۔ تقادیر ممکنہ وہ ہوتی ہیں کہ تالی اور مقدم کے درمیان میں جو ملازم ہے اس کے منافی تقدیر نہ ہو، تو پھر وہ تقدیر ممکنہ ہوتی ہے۔ تو یہ مقدم اور تالی کے درمیان میں ایسی تقدیر آ جائے جو تقدیر ممتنع سے ہو، پھر ملازمہ نہیں رہتا۔ اگر یہ کر جمیع تقادیر میں وہ وقت بھی کہ عدم بقائے لزوم بھی بیچ ہے تو یہ تقدیر ممکنہ سے نہیں ہے۔ تقدیر ممکنہ وہ کہ تالی مقدم کے ساتھ جمع ہو، تو تالی مقدم کے ساتھ جمع تب ہوگی کہ بقائے لزوم ہوگا۔ جب عدم بقائے لزوم آئے تو پھر یہ تو اجتماع جیسے ممتنع اجتماع نقیضین ہوتا ہے۔ تو شرطیے کی تقادیر جس کے ساتھ کہ تالی مقدم کے ساتھ جمع ہوتی ہے وہ تقادیر لی جاتی ہیں جو ممکنہ تقادیر ہوتی ہیں، جس میں تالی مقدم کے ساتھ جمع بھی ہو سکے۔ جب تقادیر لی جمیع تقادیر اور وہ وقت کے عدم بقائے لزوم بھی اس کے بیچ آ گیا تو پھر کہا بھئی اب کہو جو یہ منع جو ہے لوٹ گئی کہ اس پر کہ ملازمہ نہیں ہے، تو ملازمہ نہیں ہے پر منع، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمیع تقادیر میں داخل نہیں کر سکتے۔ اگر داخل کریں گے تو پھر امتناع لازم آئے گا کہ ملازمے میں جو شرطیہ ہے تو اس کی تقادیر ہیں، وہ تقادیر مقدم کی ہے تو تالی اس کے ساتھ جمع ہو، وہ تقادیر ممکنہ ہی ہوتی ہیں۔ تو عدم بقائے لزوم کا وقت جو ہے یہ تقدیر میں داخل ہوتے، یہ تو ممکنہ سے خارج ہے، یہ ممتنع میں داخل ہے کہ عدم لزوم بقا تے لزوم آپس میں نقیضیں ہیں، آپس میں نقیضیں ہیں۔ چلو جی والخامسۃ الا يعلم المنافات بینهما اما صدقا فقط او کذبا فقط او فیہما چلو جی النتائج بحسبها فتفکر۔ اب پانچویں صورت بیان کریں، قیاس استثنائی اتصالی آ گیا، قیاس استثنائی انفصالی۔ قیاس استثنائی انفصالی وہ جس کا پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو، اور شرطیہ منفصلہ پھر تین ہیں، حقیقیہ،
مانت الجمع فقط، مانت الخلو فقط. تو اگر ہو حقیقیہ تو اس کی 4 صورتیں منتج ہیں، 4 احتمال ہیں، چاروں منتج ہیں. تو ہر جز کی وضع دوسری کے رفع کا نتیجہ، تو ہر جز کا رفع دوسری کی وضع کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ ان میں 2 جزیں جو آپس میں ہوتی ہیں ضدیں ہوتی ہیں. جیسے عدد زوج اور فرد والا، ان کان عدد زوجن، خیر اس کی مثالیں جو تو زوج اور فرد، تو زوج اور فرد یہ آپس میں ضدیں ہیں، تو ایک کے وجود سے دوسری کا رفع ہوگا، ایک کے وجود سے دوسری کا رفع، تو دوسری کے وجود سے پہلی کا رفع. العدد اما زوج او فرد لکنہ زوج فلیس بفرد لکنہ فرد لیس بزوج. اب یہ 2 وضع کے آ گئے، ہر ایک کی وضع دوسرے کے رفع کا. اب رفع کریں گے لکنہ لیس بزوج فہو فرد لکنہ لیس بفرد فہو زوج. تو یہ 4 صورتیں، 4 احتمال ہیں اور چاروں منتج ہیں، اس کے 4 نتیجے آتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے مانت الجمع، اس میں 2 نتیجے آتے ہیں، وضع کے نتیجے ہوتے ہیں. اور کیونکہ صدق میں منافات ہوتی ہے فقط، صدق میں تو وضع کریں گے تو دوسری جز کے رفع کا نتیجہ، دوسری جز کی وضع تو پہلی کا رفع، اور ہر جز کا رفع دوسری کی وضع کا نتیجہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مانعۃ الجمع میں جمع منع ہے، ہر ایک کا اٹھنا جائز ہے. پہلی جز بھی اٹھ گئی، دوسری بھی اٹھ گئی. اور مانع الخلو اس میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اٹھنا منع ہوتا ہے، جمع جائز ہوتی ہے. لہذا اس کی بھی 2 نتیجے ہوں گے، ہر جز کا رفع دوسری کی وضع، دوسری کا رفع پہلی کی، اور ہر ایک کی وضع دوسری کے رفع کا نتیجہ نہیں، پہلی جز کی بھی وضع کرو دوسری کی بھی وضع کرو، جمع جائز ہوتی ہے. تو یہ مانت الجمع اور مانت الخلو یہ دونوں حقیقیہ میں جمع ہوتے ہیں. حقیقیہ کے مقابلے میں پڑھتے ہیں تو اس میں یعنی حقیقیہ مانت الجمع بھی ہوتا ہے، مانت الخلو بھی ہوتا ہے. اور مانت الخلو یہ فقط، مانت الجمع فقط. تو چونکہ منفصل 3 ہیں تو ان کی 3 صورتیں بنتی ہیں. حقیقی میں نتیجے 4 آتے ہیں، مانت الجمع میں 2، مانت الخلو میں بھی 2. تو ان میں منافات ہے. اور صورت خامسہ یہ کہ جانی جائے منافات درمیان ان 2 کے صدقاً فقط، صدق میں منافات ہے. صدق معنی بھئی جمع جائز نہیں ہے، جی، یا کذب میں فقط، یا کذب میں فقط. کذب صدق بولتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، یہ رفع مراد ہے. رفع میں منافات ہے کہ ہر جز کا رفع، پہلی جز بھی اٹھ جائے دوسری، اس میں منافات ہے. یہ مانت الخلو ہے. مانت ہر جز کا رفع، ہر جز کا اٹھنا جائز نہیں ہے، جمع جائز ہے. اور فیہ ما، صدق میں منافات ہے کہ جمع جائز نہیں ہے. کذب میں منافات ہے کہ ہر ایک جز نہیں اٹھتی نہیں ہے. تو اس وقت کیا ہے، یہ حقیقیہ ہوتا ہے. فیلزم النتائج بحسبها، لازم آئیں گے نتائج اس کے موافق. یعنی حقیقی میں 4، مانت الجمع اور خلو میں 2. لیکن فرق یہ ہوگا، مانت الجمع میں وضع نتیجہ دے گی، رفع نتیجہ نہیں دے. مانت الخلو رفع نتیجہ دیتی ہے، وضع نتیجہ نہیں دے گی. چلو جی، بس لازم آئیں گے نتائج، بس ناتج لازم ہے کہ نتائج ساتھ بحسب یا موافق ان کے، جی، ان کے موافق. بس